بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، اور آپ کے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، آپ کی کتنی بیویاں تھی اور کتنی اولاد تھی، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور تاریخ وفات کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پہل کرنے والا، اور آپ کا نسب عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی التمیمی ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا نسب کچھ اس طرح ہے: سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نسب چھٹی پشت پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 برس چھوٹے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کے سلسلے میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کا شمار مکہ کے بڑے لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ کی عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ فتح مکہ تک ابو قحافہ رضی اللہ عنہ مضبوطی کے ساتھ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھ کر فرمایا کہ انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ہی ان کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور ان کو کلمہ طیبہ پڑھا کر مشرف باسلام کیا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد بھی کچھ دنوں تک زندہ رہے۔ آخری عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بصارت بھی جاتی رہی تھی۔ بالآخر سن 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والدہ کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ ابتدا ہی میں اسلام میں داخل ہوئی۔ آپ سے پہلے صرف 39 حضرات مسلمان ہوئے۔ آپ کے اسلام لانے کا قصہ کچھ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ مکہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر عام مجمع میں اسلام کے فضائل اور خوبیوں پر تقریر کی۔ مشرکین کو شرک و بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان باتوں کو سن کر کفار و مشرکین بہت برہم ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہایت بے رحمی سے اس قدر مارا کہ ان کے خاندان والوں کو باوجود مشرک ہونے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ترس آیا اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشرکین سے چھڑا کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ اس رات بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو اپنی والدہ کے ساتھ ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ حاضر ہے، انہیں دین اسلام کی دعوت دیجیے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے مسلمان ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بھی لمبی عمر پائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی پایا، لیکن اپنے شوہر سے پہلے وفات پائی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیویوں اور ان کے اولاد کے سلسلے میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں مختلف شادیاں کی، جن کی تعداد 5 معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بیوی کا نام ام بکر ہے۔ یہ قبیلہ بنو کلب سے تھی۔ چونکہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا
اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی طلاق دے دی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ فتح مکہ تک زندہ رہی اور شاید اسلام قبول کر لیا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا انہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تیسری بیوی حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ کا شمار بڑی جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلے کنانہ کے فراس خاندان سے تھا۔ آپ کا پہلا نکاح زمانے جاہلیت میں عبداللہ بن حارث سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹا طفیل بن عبداللہ پیدا ہوا۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہی کے بدن سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت ام رومان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی چوتھی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا۔ 3 بیٹے عبداللہ، عون اور محمد پیدا ہوئے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے 2 ہجرتیں فرمائیں۔ پہلی ہجرت حضرت جعفر طیار کے ساتھ ملک حبشہ کی اور دوسری مدینہ منورہ کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوا، جس سے ایک بیٹا محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، جس سے ایک بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ آپ کی وفات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سن 40 ہجری میں ہوئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے تقریباً 60 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 5ویں بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہا ہے، جس سے ایک بیٹی ام کلثوم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 4 بیویوں سے 6 اولاد ہوئی۔